أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک یہ فعل ماضی ہے، اس میں گزشتہ وقت کا بیان کیا جا رہا ہے لفظ اور کلمہ کے اعتبار سے، لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو اس میں صرف ماضی کا معنی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشگی کا معنی پایا جائے گا، پائیداری کا معنی. تبارک یہ ایک ایسا فعل ہے جس سے صرف ماضی کا ہی یہ کلمہ آتا ہے، ماضی کے علاوہ اس سے کوئی اور کلمہ نہیں بنتا. مضارع عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جائے، پریزنٹ اور فیوچر پایا جائے، لیکن اس سے تبارک سے وہ نہیں بنتا. تبارک کا مادہ ہے با، را اور کاف، کسی چیز کا پختہ ہونا اور کسی چیز کا بننا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز میں اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا، کسی چیز میں کچھ ایسی صلاحیتیں اور ایسی خوبیاں جو چھپی ہوئی ہوں ان کو ظاہر کرنے کو بھی یہی مادہ بیان کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بارک البعیر، اونٹ ٹک گیا، بیٹھ گیا. اونٹ کا بیٹھنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹک چکا ہے، بیٹھ چکا ہے. اس کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی اب اٹھے گا نہیں. تو اونٹ کا بیٹھنا اور اس بیٹھنے کو ایسے بیان کرنا کہ وہ وہیں پر ٹھہرا رہے گا اور ایسی مضبوطی سے بیٹھے گا کہ اس کو اٹھانا مشکل ہوگا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا بارکہ. تو اس کے بنیادی معنی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اثبات اور نمو یعنی مضبوطی اور نشو و نما اور پھلنے پھولنے پر دلالت کرتا ہے. تو بارکہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ بارکہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو بندے کے پاس مستقل طور پر پختگی کے ساتھ ہو اور بڑھتی رہے. برکت کو برکت کیوں کہا جاتا ہے؟ برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کثرت سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی کثرت ہو. برکت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بندے کے پاس ایسی مل جائے جو پختہ ہو اور اس کے بعد اس میں نشو و نما بھی ہوتی رہے، وہ بڑھتی بھی رہے. بڑھنے کے اعتبار سے اس کی کوانٹٹی بے شک نہ بڑھے لیکن اس کے فوائد بڑھتے رہے، اس لیے اس کو برکہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب اس کو ہم نے اٹیچ کیا تبارک الذی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں برکہ کس اعتبار سے اس کا نام بابرکت ہے؟
کہ ہر طرح کی خیر وہ اسی کے پاس ہے، ایسی خیر جو کہ مستقل رہنے والی ہے، اور ایسی خیر جو کہ جس کے فوائد اور ثمرات بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس برکت کے ہونے پر جب وہ برکت بندے کے پاس آتی ہے، ہم نے اس کا ایک معنی یہ بھی پڑھا نا کہ بندے کی چھپی ہوئی ایسی خوبیاں جن کا معلوم اس کو نہ ہو، اس کو ظاہر کرنا۔ تو برکت جب ہوتی ہے تو بندے میں کچھ چھپی ہوئی چیزیں، اس کی چھپی ہوئی کوالٹیز وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی پروگریس میں بہت تیزی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس کے ہاتھ میں، ہاتھ اس کا معنی عام ہے ید، اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، مؤنث اس لیے کہ جسم میں وہ تمام اعضاء جو 2 کی تعداد میں ہیں ان کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ الملک، الملک کا معنی ہے بادشاہت، یہ اسم مصدر ہے، میم لام کاف اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ملکیت میں آنا، کسی چیز کا مالک بننا، کسی چیز کا آدمی کی ملکیت میں آ جانا۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک اور ایک ہے ملک، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ملک کہتے ہیں آدمی کا کسی چیز پر پوزیشن، کسی چیز کا اس کا مالک ہونا، لیکن ملک میں آدمی کے پاس ضروری نہیں کہ اس کے پاس اختیارات بھی بہت زیادہ ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کی ملکیت ہوتی ہے لیکن اس پر بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔ ملک کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں اختیارات کی وسعت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ملک کی بجائے ملک کا لفظ بولا کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی ایسی ملکیت ہے، اس کی ایسی بادشاہت ہے کہ جس پر اس کا حکم چلتا ہے، جس پر اس کی بات چلتی ہے، اس کا کنٹرول ان تمام چیزوں پر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہوا یہ ضمیر ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص، ایک ذات جو کہ بات کرتے ہوئے جس سے ہم ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے، غائب ہے وہ، یعنی بات کرتے ہوئے ڈائریکٹ اس سے مخاطب نہیں ہے، تو اس کو غائب کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے، کلی ہر ایک چیز، چیزوں کے عموم کو بیان کرنے کے لیے کل کا لفظ آتا ہے کہ ہر ایک چیز۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز کا کہا جاتا ہے تو اس میں ہر ایک چیز ہی ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کے لیے ہر چیز کا کہا جاتا ہے تو اس میں ہر چیز مراد نہیں ہوتی۔ جیسے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، سورہ نمل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ملکہ بلقیس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر ایک چیز دی گئی، ان کو ہر ایک چیز کی بادشاہت، ان کی بادشاہت میں ہر ایک چیز تھی۔ تو ہر چیز یہاں پہ کل سے مراد کیا ہے کہ جو چیزیں اس کی بادشاہت کے لیے ضروری تھیں یا جو چیزیں بادشاہت میں آتی ہیں وہ تمام ان کو دی گئی تھی۔ حالانکہ ملکہ بلقیس، اس کو سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی گئی، کیا اس کو بھی دی گئی تھی؟ نہیں دی گئی، اس کے باوجود اس کو کہا جا رہا ہے کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کا لفظ اللہ کے علاوہ باقی کسی کے لیے آئے گا تو اس کل سے مراد ہر چیز ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس ایک مخصوص چیز میں جو چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی مطلوبہ ہوں گی وہ اس کے پاس ہوں گی۔ قدیر، قدیر یہ صفت مشبہہ ہے، صفت مشبہہ، ایسی کوالٹی بندے کی، ایسی خوبی جو اس میں ایسی ہو کہ جیسے اس میں وہ بلٹ ان ہو۔ صفت مشبہ یہ بار بار آئے گا، ہم اس کو بار بار ڈسکس کریں گے۔ صفت مشبہ عربی زبان میں ایک ایسی صفت کو کہتے ہیں، ایک ایسی خوبی اور کوالٹی کو کہا جاتا ہے جو انسان میں مستقل طور پر ہو۔ قدیر اس کا مادہ ہے قاف، دال اور را، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کو ماپنا۔ اسی سے تقدیر کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جو کچھ دینا ہوتا ہے اس کا اندازہ لگا کر ان کے لیے نازل کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری نیکیاں، خیر و بلائی، بہت کچھ اس میں نازل کیا جاتا ہے۔ تو اصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماپنا اور اندازہ لگانا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قدرت رکھنے والا کسی کو، اور اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کے متعلق اندازہ بھی ہے اور اللہ نے ان کو جانچ اور ماپ رکھا ہے ہر چیز کو۔
تو جو بندہ کسی چیز کے بارے میں ایکوریٹ علم اور نالج رکھتا ہے، اور وہ صرف وہی رکھ سکتا ہے جس کو اس کے اوپر غلبہ اور اختیار بھی ہو۔ اللہ کو قدیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ماپ رکھا ہے، جانچ رکھا ہے، اندازہ کر رکھا ہے۔ اور تقدیر کو بھی تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے احوال، جو کچھ جس نے کرنا تھا، سب کا اندازہ لگا لیا۔ اگر یہ معنی میں آ جائے تو تقدیر کے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو تقدیر کا معنی ہے کہ اندازہ اللہ نے لگا لیا، اللہ کو پتہ چل گیا، اور اللہ کا اندازہ اتنا ایکوریٹ ہے، اتنا درست ہے کہ اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی اور نقص نہیں ہو سکتا۔ قدر کا ایک معنی تنگ کرنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ قدر کا معنی تنگ کرنا ہوتا ہے۔ تنگ کرنا کیوں اس کا معنی بنا؟ اس لیے کہ جس چیز کو آپ ماپ تول میں لے کے آئیں گے اس میں عموماً تنگی پائی جائے گی، ایز کمپیئر ٹو اس چیز کے جس کو آپ ماپیں گے اور تولیں گے نہیں، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہو جائے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادتی کا معنی اس میں زیادہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی کپڑا ماپ کر دیتے ہیں، جب آپ ماپ کر دیں گے تو وہ آپ 3 4 8 10 دفعہ ماپ کر دیں کپڑا، اور اسی طرح 8 10 مرتبہ بغیر ماپے کپڑا کسی کو دے دیں، تو جب آپ اندازہ لگائیں گے بعد میں دیکھیں گے تو جو بغیر ماپے دیا ہوا ہے وہ ہمیشہ زیادہ نکلے گا، اور جو ماپ کے دیا ہوا ہے وہ اس کی نسبت کم ہوگا۔ اس لیے قدر میں تنگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو فراخ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اندازہ لگانے میں اندازہ جب لگایا جاتا ہے تو اس کا رزق محدود کر دیا جاتا ہے۔ اس محدود ہونے کو تنگی کے معنوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ الذی کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بات کلام کو جو پیچھے چل رہی ہوتی ہے اس کو آگے ملانے کے لیے۔ شروع میں بھی تبارک الذی میں الذی آیا، اس الذی کا بھی معنی یہی تھا کہ جو ذات بابرکت ہے وہ کون سی ہے اس کا بیان ہے۔ یہاں پر پھر اسی کے متعلق ہے کہ وہ الذی جس کے بارے میں جو برکتوں والی ذات ہے وہ کون ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے، سب سے اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت ہی غالب، ہمیشہ سے غالب ہے، الغفور، اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانے یا کاٹنے کے لیے اس کی پیمائش کرنا۔ اس اعتبار سے یہ قدیر کے کچھ ہم معنی بھی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے بنانا ہے، تیار کرنا ہے، تو آپ اس کی پیمائش اس میں لے لیں۔ خالق کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب خالق کا معنی، خالق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو مکمل اندازہ لگایا، اس کے بارے میں مکمل جان لیا کہ اس نے کیسے دنیا میں آنا ہے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس نے کیا کیا کرنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، اور اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی، کیا کیا خوبیاں ہوں گی، کس کس چیز سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ یہ پورا اندازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا رکھا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خالق، الخالق۔ تو اندازہ کسی چیز کو بنانے یا کاٹنے کے لیے اس کا اندازہ لگانا۔ اسی طرح وہ چیز جو کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بنانا، اس طرح سے اس کا اندازہ یا اس کا کاٹنا، اس طرح سے کہ اس کی اصل حالت بھی ظاہر ہو جائے۔ اس لیے خالقہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانی چیز، جیسے ہم عادت جو ہے، عادت اس کو کہتے ہیں خلق۔ کہتے ہیں نا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ حسنا، اس بندے کا اخلاق بھی اچھا تھا، وخلقہ حسنا، اور اس بندے کے جسمانی طور پر بھی وہ اچھا تھا۔ خلق کو خلق کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اس لیے کہتے ہیں، اس میں خا، لام اور قاف میں ایک پرانا ہونے کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ خلق کو عادت کہتے ہیں، اور عادت کو عربی زبان میں خلق اس لیے کہا جاتا ہے کہ عادت بھی وہ چیز ہوتی ہے جو بندے میں بہت پرانی پائی جا رہی ہو، اس لیے اس کو خلق کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چیز ہے خلق، اور اسی سے آگے اخلاق نکلا ہے۔
عام طور پہ جو لوگ بولتے ہیں اخلاق اور اخلاق، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اخلاق کا معنی ہوتا ہے عادت، خوبی، کوئی بھی ہیبٹ، اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو استعمال کر کر کے پرانا اور بوسیدہ کر دینا۔ اچھا، دونوں میں ایک معنی تو مشترک ہے کہ دونوں چیزیں پرانی ہوتی ہیں۔ اب وہ چیز جو بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے اس کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ پرانی ہو جاتی ہے کہ اس کے پرانا ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ اس کی حقیقی چیز نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کپڑا ہے، کپڑا بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ دھاگے سے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بوسیدہ ہونا۔ اس کے لیے بھی یہی مادہ اور یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اخلاق کا وہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بوسیدہ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو۔ الموت کیا چیز ہے؟ میم واو تا اس کا مادہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا رک جانا، کسی چیز کی حرکت کا رک جانا۔ یہ زندگی کے متضاد چیز ہے۔ کچھ چیزوں کے معنی ہم ایسے بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس کے متضاد کا ہمیں پتہ چل جائے تو اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو موت کا ایک معنی ہے زندگی کے متضاد، یعنی جو زندگی ہے اس کا جو الٹ ہوگا وہ موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کچھ قوانین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا وغیرہ یہ سب کچھ ہے۔ تو موت اس کا اپوزٹ ہوگا۔ اور ایک کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بولا جاتا ہے ماتت الریح، ہوا مر گئی۔ تو کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ ہوا رک گئی، اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ تو مرنے کو بھی موت سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ الحیات، ہا یا اور یا اس کا مادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی قوت اور اس قوت سے مزین ایک نظام۔ ہم جب اپنے آپ کو یا کسی کے بارے میں حیات کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے سسٹمز، بہت سارے نظام اس میں متحرک ہیں، چل رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم جب اپنے آپ پر حیات کا لفظ بولتے ہیں، سننے کا ایک نظام ہے، دیکھنے کا ایک نظام ہے، یہ سارے نظام ہم میں ایکٹیو ہیں، یہ ہے حیات۔ حیا بھی اسی سے نکلا ہے، حیا، سبحان اللہ۔ حیا اس سے کیوں نکلا؟ کیونکہ حیا انسان کی وہ خوبی ہے جس سے اس کو زندگی ملتی ہے، حقیقی زندگی۔ حیا ہی اصل زندگی ہے۔ حیا کو بھی حیا اس لیے کہا گیا کہ اگر بندے میں حیا نہیں ہے تو وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ کہا جائے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حیا بندے کو زندگی دیتی ہے، بلکہ بندے کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوگی وہ اس کو اچھا اور خوبصورت بنا دے گی، اور اسی طرح حیا جو چیز ہے وہ حیا انسان کو ویسے ہی بہت زیادہ مکرم، معزز اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور اصل جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ حیا کی خوبصورتی ہے۔ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ با لام واو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حال معلوم کرنا اور کسی چیز کی اصلی حالت کو ظاہر کر دینا، اس کو کہتے ہیں بلا۔ قرآن کریم میں بلا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے معنوں میں بھی، اور کبھی کبھی یہ خوشحالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بدحالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، جہاں پہ فرعون کا تذکرہ کیا اور اس نے مسلمانوں کو، اس وقت کے مومنوں کو جو عذاب دیا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءہم وان فی ذلک، اور اس چیز میں وہ تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے، بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں یہ جو اس نے اتنا ظلم برپا کر رکھا تھا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بلا تھی۔ اب یہاں پہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، بلا کا معنی آزمائش بھی کیا جا سکتا ہے اور خوشحالی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلا کا اصل معنی ہم نے جان لیا، حال معلوم کرنا یا اصلی حالت کو ظاہر کر دینا۔ تو بلا کا مطلب جب بندے پر آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے بندے کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آزمائش کس طرح کی؟ بے شک غربت کی وجہ سے ہے، بے شک امیری کی وجہ سے ہے۔ کسی نے کہا نا، اچھی بات کہی، کہ اس طرح کی چیزیں آزمائشوں کے بعد بندے کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، بندے کی حقیقت آزمائش کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس مال دولت نہیں ہوتا، جب ان کو مال و دولت عطا کر دیا جاتا ہے تو وہ بالکل بدل جاتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، حقیقت پر آ جاتے ہیں، اپنی اصل پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے۔ اچھا، اس میں خوشحالی کا معنی کہاں سے پایا گیا؟
بندے پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کی حقیقی حالت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقی حالت کبھی کبھی بندے کی بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ اچھی حالت جب بندے کی آزمائش کے بعد ظاہر ہوتی ہے تو اس اچھی حالت کی وجہ سے اس کو خوشحالی پر تعبیر کیا گیا، خوشحالی سے۔ آپ فرعون کے معاملے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اچھا، ایک آزمائش تھی کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا، یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اسی آزمائش کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پرورش بھی کہاں پہ پائی؟ فرعون کے گھر میں۔ اور اسی آزمائش سے ایک ایسی چیز پیدا ہوئی جس نے تمام مسلمانوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دی۔ تو اس لیے اس ایک ہی لفظ کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا ہے، عملا عمل کے اعتبار سے، عمل کام کو کہتے ہیں، عین میم لام اس کا مادہ ہے، احسن یہ اسم تفضیل ہے اور حسن سے نکلا ہے، اچھائی، بہتری۔ وہو، اور وہ یعنی اللہ، العزیز الغفور، وہ غالب ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ عزیز عین زا، اس کا معنی ہوتا ہے قوت، کسی چیز کی شدت اور کسی چیز میں بہت زیادہ مضبوطی کا ہونا اور بلندی کا پایا جانا۔ عز یعز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے بلند ہو گئی، بلند کس اعتبار سے ہوئی؟ ایک تو ویسے دیکھنے میں بلند نظر آ رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے بھی بلند ہو کہ اس میں قوت اور غلبہ زیادہ ہو۔ اللہ کو العزیز کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ سبحان اللہ، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں، غلبہ اس کے پاس ہے، اور بلندی اس کے پاس ہے، یعنی وہ اس کے پاس اتنی قوت، اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام لوگوں پر بلند ہے اور ان پر حکم چلا سکتا ہے۔ اور شدت کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ ایسا غلبے والا شخص جس میں شدت بھی پائی جا رہی ہو۔ الغفور، یہ بھی صفت مشبہہ ہے، عفواً الغفور، العزیز صفت مشبہہ ہے، اور الغفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں مبالغہ ہے۔ اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں اس اسم کو مبالغے کا اسم کہا جاتا ہے جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے۔ غفور غین فا را سے نکلا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا تاکہ وہ کسی بھی غلاظت وغیرہ سے محفوظ رہے۔ غین فا را کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے چھپانا کہ وہ کسی غلاظت اور برائی سے بچ جائے اور محفوظ کر لیا جائے اس کو۔ اسی طرح مغفر کہتے ہیں اس چیز کو جو ایک ہیلمٹ سا ہوتا ہے جو جنگ کے دوران سر پہ رکھا جاتا ہے اور اس کی لوہے کی کڑیاں کندھوں تک ہوتی ہیں۔ تو وہ کیوں اس کو مغفر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آدمی کو چھپاتا ہے، اور صرف اس کا مقصد کیا چھپانا ہوتا ہے؟ چھپانے کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ یہ ہے مغفرت کا یعنی مغفر کا معنی، غفرہ کا یہ معنی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کو غفور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں کی پاداش میں جو نقصانات ہمارے تک آنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ایسی شیلڈ دیتے ہیں مغفرت کی، بخشش کی، جو ہمیں ان نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ اور اس میں چونکہ چھپانے کا معنی بھی ہے، تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور چھپاتے بھی ہیں۔ گناہوں کو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اللہ سے یہ مانگیں تو ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور مغفرت کیا ہے؟ جس میں چھپانا بھی ہو، محفوظ رکھنا بھی ہو۔ اے اللہ، یہ گناہ جس کی میں معافی مانگ رہا ہوں، اس کی مجھے مغفرت چاہیے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، ان کو چھپائے ہی رکھنا دوسرے لوگوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی وجہ سے جو نقصان مجھے ہونے والا ہے مجھے اس سے بچا لینا۔ اس کو کہتے ہیں بخشش اور مغفرت، اور اللہ یہ بہت زیادہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو طباقا، تہ بتہ، ایک دوسرے کے برابر۔ سماوات سین میم واو اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ کوئی بھی چیز بلند ہو اس کو سما کہتے ہیں۔ بارش کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے، بادل کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، جن 7 آسمانوں کا ذکر کیا، یہ بادل، بارش اس سے اوپر کی چیز ہے اور بہت زیادہ اوپر کی چیز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ طباقا، ایک دوسرے کے اوپر۔ طبق، طا، با اور قاف، یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح سے ڈھانپ دینا، یعنی کسی چیز کو ایسی چیز کے ساتھ ڈھانپنا جو اس پر بالکل فٹ آ جائے۔ تو طباقہ اس لیے کہا گیا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے بالکل برابر ہے، بالکل برابر۔
کوئی اس میں ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے، ما نافیہ ہے، ترى یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے اور حاضر ہے۔ واحد کا مطلب کیا؟ ایک کی بات ہو رہی ہے، مذکر کا مطلب کیا؟ وہ میل ہے، مذکر ہے، اور حاضر کا مطلب کیا؟ کہ اس سے مخاطب ہے، جس سے آپ مخاطب ہوں، جس سے بات کر رہے ہوں آپ، وہ مخاطب ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے، دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، خلق کا معنی ہم نے پڑھ لیا، الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی عدم توازن، کوئی اونچ نیچ یا کوئی بھی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، الرحمن یہ اس کا مادہ ہے را، حا اور میم۔ اصل میں یہ رحم کہا جاتا ہے ایسی چیز کو کہ جس میں کوئی چیز چھپ جائے اور محفوظ رہے۔ رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جہاں پہ بچے کی پیدائش اور وہاں جہاں پہ اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اس میں بچہ محفوظ بھی ہوتا ہے اور ہر ایک چیز، ہر تمام جو باہر کے اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الرحمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسے ڈھانپ لے کہ اس پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عذاب، کوئی بھی برائی یا کچھ بھی ایسا اس پر اثر انداز نہ ہو اور وہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صحیح مسلم میں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے جب تک کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا جی ہاں میں بھی، تب تک جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک مجھے اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے۔ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو رحم میں یہ معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کا محفوظ کرنا، اس کو چھپا لینا، اثرات سے محفوظ۔ تفاوت اس کا مادہ ہے فوت، فا واو تا۔ اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بہت دور ہو جانا، کسی چیز کا پہنچ سے باہر ہونا۔ فوت کا معنی کسی چیز کا دور ہونا اور کسی چیز کا پہنچ سے باہر ہونا۔ کہا جاتا ہے کہ فاتح الامر، اس سے معاملہ چھوٹ گیا، اس کی ٹرین چھوٹ گئی۔ فاتح القطار، اس سے ٹرین چھوٹ گئی، کیا مطلب؟ دور چلی گئی۔ فوت کو فوت کیوں کہتے ہیں؟ آدمی فوت ہو گیا، کیا وہ اتنی دور چلا گیا کہ اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ تفاوت کا اسی طرح ایک معنی ہوتا ہے شگاف، گرفت سے جانا، شگاف بھی اس کا معنی ہوتا ہے، عدم تناسب بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو شگاف بھی اس لیے اس کو فوت کا نام، تفاوت کا نام شگاف کو اس لیے دیا گیا کہ اس کی وجہ سے بھی وہ چیز دور ہو جاتی ہے، جس چیز کو وہ ایکوریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس شگاف کی وجہ سے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی، اس کے اندازے میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رحمان کی تخلیق میں دیکھو، تمہیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو توازن کے خلاف ہو، کوئی شگاف ہو، کوئی ایسی چیز ہو۔ فرجع البصر، نظر کو بار بار آپ لوٹائیے۔ فرجع، راجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا کسی چیز کا، اپنے مدار پر آ جانا۔ البصر، بصر کا معنی ہوتا ہے کہ وہ قوت جو ہمیں وہ چیز دکھائے جو نظر آ سکتی ہو، یعنی قوت بصارت کو بصر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سے پھر بصیرت کا لفظ نکلا۔ اصل میں بصیرہ کہتے ہیں اس تیر کو جس پر خون کے نشان ہو، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شکار میں لگا تھا، اس کو بصیرہ کہتے ہیں۔ تو ویسے پھر بصیرہ کس کو کہا جانے لگا؟ انسان کی وہ کوالٹی، ادراک کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے اس کو چیزوں کی حقیقت معلوم ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں کہ میں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، میں بھی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک داعی کو بصیرت والا ہونا چاہیے۔ اور بصیرت کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کو اس کے دور تک اس کی نظر ہو اور کچھ ایسی چیزیں اس کے پاس ہوں جس سے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کس چیز کا کیا مقام ہے اور کس چیز کا کیا معنی اور مفہوم اور کیا مطلب ہے۔ حکمت، دانائی کی انتہا، دور اندیشی، ان تمام چیزوں پر بصیرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔
تو انسان کی یہ صلاحیت جو ادراک کی ہے اس کو بصر کہا جاتا ہے، نظر کو بھی اس لیے بصر کہا جاتا ہے۔ حل تری من فطور، کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شگاف؟ فطور کا معنی فطر، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، فطر کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، کسی چیز کا کھلنا۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے، دوسرا معنی اس میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ابتدائی طور پر اس کو پھاڑنا یا ابتدائی طور پر اس کو کھودنا، پھٹنا یا کھلنا، اور اس میں ابتدا کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے فاطر کا پتہ نہیں تھا اس کے معنی کا، یہاں تک کہ دو دیہاتی آئے، دو گاؤں کے رہنے والے، تو وہ ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ایک نے اس سے کہا انا فطرتہ، میں نے اس کو پہلے کھودا تھا۔ کہتے ہیں تب مجھے پتہ چلا فطرہ کا کیا معنی ہے۔ اللہ کے فاطر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ایگزامپل، بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، بغیر کسی ماڈل کے۔ تو یہ معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو فطور کا مطلب وہ جو کھودنا، کھودنے میں ابتدا بھی ہوگی، شگاف بھی ہو گیا۔ تو من تفاوت، تم کوئی بھی اس میں فطور، کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں پاؤ گے جو کہ اس میں کوئی سوراخ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ افطار کو افطار کیوں کہتے ہیں بھلا؟ کیونکہ اس میں بھی ہم کسی چیز کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھوک ہوتی ہے، بھوک کا ایک پردہ بن چکا ہوتا ہے، اس کو ہم پھاڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فطور۔ اور اسی طرح بریک فاسٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطور۔ وہ بھی اس لیے کہ وہ رات سے اگر نہ کھایا ہوا کچھ تو رات کے بعد پھر جب کھاتے ہیں صبح کو تو اس لیے اس کو فطور کہا جاتا ہے۔ جی، دن کے ابتدائی میل، اور واقعی ابتدائی ہو تو اس کو فطور کہتے ہیں۔